ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جواب ٹی وی ڈراماز۔ آج ہم آپ کو کچھ ڈرامہ سیریلز کے بہت زبردست سینز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ آج بہت زیادہ لیٹسٹ ہیں۔ آج ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی ایپیسوڈ نمبر 13 بہت ہی ایکسپینسو ہوئی ہے۔ 20 منٹ کے اندر اس ڈرامہ سیریل کے ویوز 1 ملین سے ابو ہیں۔ سیریل کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو شبرا کی پھپھو شبرا کے گھر آئی ہوتی ہیں۔ وہ صفیہ سے کچھ بات چیت کر رہی ہوتی ہیں اور صفیہ سے کہتی ہیں کہ اب جلدی سے تم میری بہو میرے حوالے کر دو، اور ان سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ شبرا کو آج کوئی گولڈ میڈل ملنے لگا ہے اور اس کے ساتھ 50 لاکھ روپے کا چیک بھی ملے گا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں، 50 لاکھ کا نہیں، 5 لاکھ روپے کا چیک ملے گا۔ برا سا منہ بنا کر کہتی ہیں اچھا صرف 5 لاکھ روپے کا چیک۔ اتنے میں سکینہ ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ پھپھو جان آپ کے خواب میں کہیں پھر سائیں تو نہیں آئے؟ تو وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ ہے، کس کا نام لے رہی ہو؟ وہ بابا جی بہت جلالی تھے، شکر ہے مجھے دوبارہ کبھی ان کا دیدار نہیں ہوا۔ اتنے میں شبرا اندر داخل ہوتی ہے۔ شبرا کافی حد تک پریشان ہوتی ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے آؤ بیٹھو۔ تو شبرا کہتی ہے نہیں، میں خاصی تھک گئی ہوں، میں لیٹنے لگی ہوں۔ شبرا کو دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے اچھا بتاؤ تو صحیح کہ کیا پریشانی ہے؟ تو شبرا کہتی ہے اماں کچھ بھی نہیں، آتے ہوئے روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر اسے ہاسپٹل لے گئی، کافی زیادہ اسے چوٹیں آئی تھی، کافی خون بہہ گیا تھا، بس اسی لیے تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے، میں لیٹنے جا رہی ہوں۔ شبرا اپنے کمرے میں لیٹنے چلی جاتی ہے کہ ایک دم سے غلا غل پولیس اندر آتی ہے۔ شبرا کی ماں صفیہ پولیس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آخر کیوں آپ لوگ یہاں آئے ہیں؟ تو پولیس افیسر اس سے کہتا ہے کیا شبرا سلمان کا گھر یہی ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے ہاں، مگر ہوا کیا ہے؟ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ تو صفیہ اسے بتاتی ہے کہ میں اس کی والدہ ہوں۔ ایسے ہی شبرا کی پھپھو کی نظر پولیس افیسر پر پڑتی ہے اور یہ سنتی ہے کہ وہ شبرا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ فوراً سے کہتی ہے کہ میں ان کے گھر میں ہمسائی آئی ہوں اور کڑی دینے آئی تھی، میں واپس آ رہی ہوں۔ وہ تو اپنی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے اور پولیس افیسر شبرا کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ شبرا کو پکڑتا ہے تو شبرا اسے کہتی ہے کہ مجھے اریسٹ وارنٹ تو دکھاؤ کہ تم مجھے کس صورت میں لے کر جا رہے ہو، اور پولیس افیسر کے منہ پر کس کر ایک تھپڑ دے مارتی ہے۔ پولیس افیسر منہ ملتا ہوا بیٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم پر اب ڈیتھ وارنٹ جاری کرتا ہوں۔ اسے زور زبردستی تھانے میں لے جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے تھانے میں لے کر جاتا ہے تو اپنے حوالدار سے کہتا ہے کہ FIR کاٹو اور اس پر لکھو کہ اس نے موقع پر آن ڈیوٹی ایک پولیس افیسر کو تھپڑ مارا۔ پھر اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک پولیس افیسر کی وردی پھاڑ کر کہتا ہے اور پھر ایک FIR اور لکھو کہ اس نے ایک پولیس افیسر کو آن ڈیوٹی اس کی وردی کو پھاڑا۔ تو شبرا کہتی ہے ہاں، اب تیسری FIR بھی لکھو جس میں میں نے ایک SHO کو گالیاں دی اور کتا کہا۔ افیسر حیران رہ جاتا ہے اور چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اب تو تم دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اب یہ معاملہ پرسنل ہو گیا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ ون ڈے نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا، اور پھر اپنی تھانے دارنی سے کہتا ہے کہ اسے لے جا کر بند کر دو اور اگر اس کا باپ بھی آ جائے تو اسے ملنے مت دینا۔ دوسری جانب سکینہ فضل بخش کو کال کرتی ہے۔ فضل بخش اپنی گاڑی میں بیٹھا فروٹ کی ریڑھی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اسے فون کر کے بہت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے فضل بھائی آپ جلدی سے بابا کو لے کر گھر آ جائیں، شبرا کو پولیس پکڑ لے گئی ہے۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اسے سارا معاملہ بتاتا ہے۔ فضل بخش فی الحال شبرا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ فضل بخش اگر کچھ کرے گا بھی تو وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے کہہ کر شبرا کی رہائی کروائے گا، مگر فضل بخش اپنی باپ کی نظر میں فی الحال لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسی بات کا ذکر اپنے دوست سے بھی کرتا ہے
کہ میں 4-5 گھنٹے شبرا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی اپنے باپ کی نظر میں لندن میں ہوں۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے چل ٹھیک ہے، پھر کوئی ترکیب لگاتے ہیں اسے باہر نکلوانے کی۔ دوسری جانب سلمان صاحب جب گھر آتے ہیں تو صفیہ ان سے چیخ چیخ کر پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بات کی ہے، ان لوگوں نے اس پر بہت سی FIRs کاٹ دی ہیں، میں ابھی اس کو تو نہیں لے کر آ سکا مگر جلدی ہی لے آؤں گا۔ تو صفیہ غصے میں چیختی ہوئی کہتی ہے کہ چلا لیا نا آپ نے، میری بیٹی کو بھی اپنے اصولوں پر، اس کی زندگی خراب کر دی ہے آپ نے۔ تو پاس ہی سکینہ کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ سلمان صاحب بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں صفیہ کی اس بات پر اور اپنی بیٹی کی جانب مڑ کر کہتے ہیں کیا تمہیں بھی کچھ کہنا ہے میرے لیے؟ کیونکہ جب بھی صفیہ سلمان صاحب کے بارے میں کوئی کڑوی بات کرتی ہے تو سکینہ بھی باپ کے بارے میں ایسی ہی بات کرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بابا کی سائیڈ نہیں لیتی۔ سلمان صاحب وہاں پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر سب کو کالز کرتے ہیں مگر ان کی کال کوئی وکیل پک نہیں کرتا کیونکہ یہ معاملہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اس ضلع کے MNA داؤد سکندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ فضل بخش ایک ترکیب لگاتا ہے اور ایک معمولی سا انسان بن کر تھانے میں جاتا ہے، مگر فضل بخش اپنے کسی بڑے عہدے کے بندے سے کال کرواتا ہے۔ جب پولیس آفیسر کو کال آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو انسان اندر آ رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں، لیکن جب وہ فضل بخش کو دیکھتا ہے تو فضل بخش ایک معمولی سے حلیے میں ہوتا ہے۔ وہ فضل بخش سے کہتا ہے کیا نام ہے تمہارا؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میرا نام فضل بخش ہے۔ تو پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم فضل بخش نہیں ہو اور نہ ہی تم کوئی معمولی انسان ہو، تم معمولی انسان ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے لیے کال بہت اوپر سے آئی ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے چلو تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ فی الحال تم شبرا کو چھوڑ دو، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں صرف ایک تمہاری کال پہ شبرا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں اوپر سے بھی کال آ جائے گی، صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے اچھا تو مجھے اوپر سے بھی کال آئے گی اور کال تم کرواؤ گے؟ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں، میں تمہیں 2 گھنٹے میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور میں نے کال کس سے کروائی اور کال اوپر سے کیسے آئی، تمہارے ان سارے سوالوں کا جواب میں تمہیں 2 گھنٹوں میں دے دوں گا۔ جاتے جاتے SHO سے کہتا ہے کہ میں شبرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ SHO ابھی فی الحال کوئی جواب نہیں دیتا تو فضل بخش فوراً کہتا ہے چلیں مہربانی اجازت دینے کی، اور شبرا کے پاس چلا جاتا ہے۔ شبرا کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے بلاتا ہے۔ شبرا فوراً اسے دیکھتی ہے تو مسکرا دیتی ہے، وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور فوراً اس سے سوال کرتی ہے کہ فضل بخش تمہیں ملنے کی پرمیشن کیسے ملی؟ یہ لوگ تو کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے، ان لوگوں نے تو مجھ سے بابا کو بھی نہیں ملنے دیا۔ تو فضل بخش کچھ بھی نہیں کہتا، شبرا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی کہتی ہے سائیں۔ تو فضل بخش گردن ہلاتا ہوا کہتا ہے ہاں۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے لے جاؤں گا۔ بخش اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تم نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے، داؤد سکندر ایک خاصا ڈھیٹ آدمی ہے، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ تو شبرا اس سے پوچھتی ہے اور جو SHO کے ساتھ کیا؟ تو بخش مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں بہت اچھا کیا ہے، اس کی تو حالت دیکھنے والی ہے، اصل میں لگ رہا ہے کہ اسے کسی عورت سے پہلی بار مار پڑی ہے۔ جانب داؤد سکندر پتہ کرواتا ہے کہ شبرا کون ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شبرا سلمان صاحب کی بیٹی ہے۔ تو جو اس کا PA ہے وہ اس کو ویسے ہی بتاتا ہے کہ شبرا سلمان کی بیٹی ہے جو کہ ہماری پارٹی میں پہلے کام کرتا تھا۔ تو داؤد سکندر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سلمان کون ہے۔ داؤد سکندر جیسے ہی سلمان کا نام سنتا ہے تو کافی شوق میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ داؤد سکندر کون ہے؟ تو داؤد سکندر اسے بتاتا ہے کہ سلمان ہماری پارٹی میں پہلے کام کرتا تھا، جب تک میری بیوی زندہ تھی تو ہماری پارٹی کا مین کارکن تھا یہ، مگر جیسے ہی وہ فوت ہو گئی تو اس نے ہماری پارٹی چھوڑ دی۔ اس کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ اصل میں تھا، میرے آتے ہی اس نے پارٹی چھوڑ دی۔ سلمان صاحب داؤد سکندر کے گھر آتے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں تو داؤد سکندر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ داؤد سکندر کو اس کی ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ باہر سلمان صاحب آئے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ اسے انتظار کرواؤ۔
سلمان صاحب باہر بیٹھے بہت ہی پریشان حالت میں لان میں بیٹھے ہوئے داؤد سکندر کے اندر بلانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں باہر سے علی بخش بہت ہی تیزی میں اپنے بٹن بند کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ شامر سکندر کی نظر سلمان صاحب پر پڑ جاتی ہے تو وہ فوراً اپنے قدم روک لیتا ہے۔ آج کی یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ ساری ایپیسوڈز ہی بہت اچھی تھی مگر یہ ایپیسوڈ بہت ٹاپ میں ہے۔ ایپیسوڈ کے چلتے ہی اس کے ویوز ملین تک جا پہنچے ہیں اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی زیادہ سسپینس کریٹ کر رہی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہے۔ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جو تو کہے تو عشق مرشد میرا۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جواب ٹی وی ڈراماز۔ آج ہم آپ کو کچھ ڈرامہ سیریلز کے بہت زبردست سینز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ آج بہت زیادہ لیٹسٹ ہیں۔ آج ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی ایپیسوڈ نمبر 13 بہت ہی ایکسپینسو ہوئی ہے۔ 20 منٹ کے اندر اندر اس ڈرامہ سیریل کے ویوز 1 ملین سے ابو ہیں۔ سیریل کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو شبرا کی پپو شبرا کے گھر آئی ہوتی ہیں۔ وہ صفیہ سے کچھ بات چیت کر رہی ہوتی ہیں اور صفیہ سے کہتی ہیں کہ اب جلدی سے تم میری بہو میرے حوالے کر دو، اور ان سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ شبرا کو آج کوئی گولڈ میڈل ملنے لگا ہے اور اس کے ساتھ 50 لاکھ روپے کا چیک بھی ملے گا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں، 50 لاکھ کا نہیں، 5 لاکھ روپے کا چیک ملے گا۔ برا سا منہ بنا کر کہتی ہیں اچھا صرف 5 لاکھ روپے کا چیک۔ اتنے میں سکینہ ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ پھپھو جان آپ کے خواب میں کہیں پھر سائیں تو نہیں آئے؟ تو وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ ہے کس کا نام لے رہی ہو، وہ بابا جی بہت جلالی تھے، شکر ہے مجھے دوبارہ کبھی ان کا دیدار نہیں ہوا۔ اتنے میں شبرا اندر داخل ہوتی ہے۔ شبرا کافی حد تک پریشان ہوتی ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے آؤ بیٹھو، تو شبرا کہتی ہے نہیں میں خاصی تھک گئی ہوں، میں لیٹنے لگی ہوں۔ شبرا کو دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے اچھا بتاؤ تو صحیح کہ کیا پریشانی ہے؟ تو شبرا کہتی ہے اماں کچھ بھی نہیں، آتے ہوئے روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر اسے ہاسپٹل لے گئی، کافی زیادہ اسے چوٹیں آئی تھی، کافی خون بہہ گیا تھا، بس اسی لیے تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے، میں لیٹنے جا رہی ہوں۔ شبرا اپنے کمرے میں لیٹنے چلی جاتی ہے کہ ایک دم سے غلا غل پولیس اندر آتی ہے۔ شبرا کی ماں صفیہ پولیس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آخر کیوں آپ لوگ یہاں آئے ہیں؟ تو پولیس افیسر اس سے کہتا ہے کیا شبرا سلمان کا گھر یہی ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے ہاں مگر ہوا کیا ہے؟ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ تو صفیہ اسے بتاتی ہے کہ میں اس کی والدہ ہوں۔ ایسے ہی شبرا کی پھپھو کی نظر پولیس افیسر پر پڑتی ہے اور یہ سنتی ہے کہ وہ شبرا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ فوراً سے کہتی ہے کہ میں ان کے گھر میں ہمسائی آئی ہوں اور کڑی دینے آئی تھی، میں واپس آ رہی ہوں۔ وہ تو اپنی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے اور پولیس افیسر شبرا کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ شبرا کو پکڑتا ہے تو شبرا اسے کہتی ہے کہ مجھے اریسٹ وارنٹ تو دکھاؤ کہ تم مجھے کس صورت میں لے کر جا رہے ہو، اور پولیس افیسر کے منہ پر کس کر ایک تھپڑ دے مارتی ہے۔ پولیس افیسر منہ ملتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم پر اب ڈیتھ وارنٹ جاری کرتا ہوں۔ اسے زور زبردستی تھانے میں لے جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے تھانے میں لے کر جاتا ہے تو اپنے حوالدار سے کہتا ہے کہ FIR کاٹو اور اس پر لکھو کہ اس نے موقع پر آن ڈیوٹی ایک پولیس افیسر کو تھپڑ مارا۔ پھر اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک پولیس افیسر کی وردی پھاڑ کر کہتا ہے اور پھر ایک FIR اور لکھو کہ اس نے ایک پولیس افیسر کو آن ڈیوٹی اس کی وردی کو پھاڑا۔ تو شبرا کہتی ہے ہاں اب تیسری FIR بھی لکھو جس میں میں نے ایک SHO کو گالیاں دی اور کتا کہا۔ افیسر حیران رہ جاتا ہے اور چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے۔
اور پھر اسے کہتا ہے کہ اب تو تم دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اب یہ معاملہ پرسنل ہو گیا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ ون ڈے نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اور پھر اپنی تھانے دارنی سے کہتا ہے کہ اسے لے جا کر بند کر دو، اور اگر اس کا باپ بھی آ جائے تو اسے ملنے مت دینا۔ دوسری جانب سکینہ فضل بخش کو کال کرتی ہے۔ فضل بخش اپنی گاڑی میں بیٹھا فروٹ کی ریڑھی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اسے فون کر کے بہت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، فضل بھائی آپ جلدی سے بابا کو لے کر گھر آ جائیں، شبرا کو پولیس پکڑ لے گئی ہے۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اسے سارا معاملہ بتاتا ہے۔ فضل بخش فی الحال شبرا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ فضل بخش اگر کچھ کرے گا بھی تو وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے کہہ کر شبرا کی رہائی کروائے گا، مگر فضل بخش اپنی باپ کی نظر میں فی الحال لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسی بات کا ذکر اپنے دوست سے بھی کرتا ہے کہ میں 4-5 گھنٹے شبرا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ابھی اپنے باپ کی نظر میں لندن میں ہوں۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے چل ٹھیک ہے، پھر کوئی ترکیب لگاتے ہیں اسے باہر نکلوانے کی۔ دوسری جانب سلمان صاحب جب گھر آتے ہیں تو صفیہ ان سے چیخ چیخ کر پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئے، تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بات کی ہے، ان لوگوں نے اس پر بہت سی FIRs کاٹ دی ہیں، میں ابھی اس کو تو نہیں لے کر آ سکا مگر جلدی ہی لے آؤں گا۔ تو صفیہ غصے میں چیختی ہوئی کہتی ہے کہ چلا لیا نا آپ نے میری بیٹی کو بھی اپنے اصولوں پر، اس کی زندگی خراب کر دی ہے آپ نے۔ تو پاس ہی سکینہ کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ سلمان صاحب بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں صفیہ کی اس بات پر، اور اپنی بیٹی کی جانب مڑ کر کہتے ہیں کیا تمہیں بھی کچھ کہنا ہے میرے لیے؟ کیونکہ جب بھی صفیہ سلمان صاحب کے بارے میں کوئی کڑوی بات کرتی ہے تو سکینہ بھی باپ کے بارے میں ایسی ہی بات کرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بابا کی سائیڈ نہیں لیتی۔ سلمان صاحب وہاں پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر سب کو کالز کرتے ہیں مگر ان کی کال کوئی وکیل پک نہیں کرتا، کیونکہ یہ معاملہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اس ضلع کے MNA داؤد سکندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ فضل بخش ایک ترکیب لگاتا ہے اور ایک معمولی سا انسان بن کر تھانے میں جاتا ہے، مگر فضل بخش اپنے کسی بڑے عہدے کے بندے سے کال کرواتا ہے۔ جب پولیس آفیسر کو کال آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو انسان اندر آ رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں، لیکن جب وہ فضل بخش کو دیکھتا ہے تو فضل بخش ایک معمولی سے حلیے میں ہوتا ہے۔ وہ فضل بخش سے کہتا ہے کیا نام ہے تمہارا؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرا نام فضل بخش ہے۔ تو پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم فضل بخش نہیں ہو اور نہ ہی تم کوئی معمولی انسان ہو، تم معمولی انسان ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے لیے کال بہت اوپر سے آئی ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے چلو تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ فی الحال تم شبرا کو چھوڑ دو، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں صرف تمہاری کال پہ شبرا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں اوپر سے بھی کال آ جائے گی، صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے اچھا تو مجھے اوپر سے بھی کال آئے گی اور کال تم کرواؤ گے؟ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں، میں تمہیں 2 گھنٹے میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور میں نے کال کس سے کروائی اور کال اوپر سے کیسے آئی، تمہارے ان سارے سوالوں کا جواب میں تمہیں 2 گھنٹوں میں دے دوں گا۔ جاتے جاتے SHO سے کہتا ہے کہ میں شبرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ SHO ابھی فی الحال کوئی جواب نہیں دیتا، تو فضل بخش فوراً کہتا ہے چلے مہربانی اجازت دینے کی، اور شبرا کے پاس چلا جاتا ہے۔ شبرا کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے بلاتا ہے۔ شبرا فوراً اسے دیکھتی ہے تو مسکرا دیتی ہے، وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور فوراً اسے سوال کرتی ہے کہ فضل بخش تمہیں ملنے کی پرمیشن کیسے ملی؟ یہ لوگ تو کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے، ان لوگوں نے تو مجھ سے بابا کو بھی نہیں ملنے دیا۔ تو فضل بخش کچھ بھی نہیں کہتا، شبرا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی کہتی ہے سائیں۔ تو فضل بخش گردن ہلاتا ہوا کہتا ہے ہاں۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے لے جاؤں گا۔ بخش اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تم نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے، داؤد سکندر ایک خاصا ڈھیٹ آدمی ہے، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ تو شبرا اس سے پوچھتی ہے اور جو SHO کے ساتھ کیا؟ تو بخش مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں بہت اچھا کیا ہے۔
اس کی تو حالت دیکھنے والی ہے. اصل میں لگ رہا ہے کہ اسے کسی عورت سے پہلی بار مار پڑی ہے. جانب داؤد سکندر پتہ کرواتا ہے کہ شبرا کون ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شبرا سلمان صاحب کی بیٹی ہے. تو جو اس کا پی اے ہے اس کو ویسے ہی بتاتا ہے کہ شبرا سلمان کی بیٹی ہے جو کہ ہماری پارٹی میں پہلے کام کرتا تھا. تو داؤد سکندر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سلمان کون ہے. داؤد سکندر جیسے ہی سلمان کا نام سنتا ہے تو کافی شوق میں چلا جاتا ہے. اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ داؤد سکندر کون ہے. تو داؤد سکندر اسے بتاتا ہے کہ سلمان ہماری پارٹی میں پہلے کام کرتا تھا. جب تک میری بیوی زندہ تھی تو ہماری پارٹی کا مین کارکن تھا یہ، مگر جیسے ہی وہ فوت ہو گئی تو اس نے ہماری پارٹی چھوڑ دی. اس کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی. اس کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ اصل میں تھا. میرے آتے ہی اس نے پارٹی چھوڑ دی. سلمان صاحب داؤد سکندر کے گھر آتے ہیں. جیسے ہی وہ آتے ہیں تو داؤد سکندر کھانا کھا رہا ہوتا ہے. داؤد سکندر کو اس کی ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ باہر سلمان صاحب آئے ہیں. تو وہ اسے کہتا ہے کہ اسے انتظار کرواؤ. سلمان صاحب باہر بیٹھے بہت ہی پریشان حالت میں لان میں بیٹھے ہوئے داؤد سکندر کے اندر بلانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں باہر سے علی بخش بہت ہی تیزی میں اپنے بٹن بند کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. شامر سکندر کی نظر سلمان صاحب پر پڑ جاتی ہے تو وہ فوراً اپنے قدم روک لیتا ہے. آج کی یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. ساری ایپیسوڈز ہی بہت اچھی تھی مگر یہ ایپیسوڈ بہت ٹاپ میں ہے. ایپیسوڈ کے چلتے ہی اس کے ویوز ملین تک جا پہنچے ہیں اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی زیادہ سسپینس کریٹ کر رہی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہے. ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جو تو کہے تو عشق مرشد میرا. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جواب ٹی وی ڈراماز. آج ہم آپ کو کچھ ڈرامہ سیریلز کے بہت زبردست سینز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ آج بہت زیادہ لیٹسٹ ہیں. آج ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی ایپیسوڈ نمبر 13 بہت ہی اسپینسو ہوئی ہے. 20 منٹ کے اندر اندر اس ڈرامہ سیریل کے ویوز 1 ملین سے ابو ہیں. سیریل کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو شبرا کی پھپھو شبرا کے گھر آئی ہوتی ہیں. وہ صفیہ سے کچھ بات چیت کر رہی ہوتی ہیں اور صفیہ سے کہتی ہیں کہ اب جلدی سے تم میری بہو میرے حوالے کر دو. اور ان سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ شبرا کو آج کوئی گولڈ میڈل ملنے لگا ہے اور اس کے ساتھ 50 لاکھ روپے کا چیک بھی ملے گا. تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں، 50 لاکھ کا نہیں، 5 لاکھ روپے کا چیک ملے گا. برا سا منہ بنا کر کہتی ہیں اچھا صرف 5 لاکھ روپے کا چیک. اتنے میں سکینہ ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ پھپھو جان آپ کے خواب میں کہیں پھر سائیں تو نہیں آئے؟ تو وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ ہے کس کا نام لے رہی ہو، وہ بابا جی بہت جلالی تھے، شکر ہے مجھے دوبارہ کبھی ان کا دیدار نہیں ہوا. اتنے میں شبرا اندر داخل ہوتی ہے. شبرا کافی حد تک پریشان ہوتی ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. اسے دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے آؤ بیٹھو. تو شبرا کہتی ہے نہیں میں خاصی تھک گئی ہوں، میں لیٹنے لگی ہوں. شبرا کو دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے اچھا بتاؤ تو صحیح کہ کیا پریشانی ہے. تو شبرا کہتی ہے اماں کچھ بھی نہیں، آتے ہوئے روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر اسے ہاسپٹل لے گئی. کافی زیادہ اسے چوٹیں آئی تھی، کافی خون بہہ گیا تھا، بس اسی لیے تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے، میں لیٹنے جا رہی ہوں. شبرا اپنے کمرے میں لیٹنے چلی جاتی ہے کہ ایک دم سے غلا غل پولیس اندر آتی ہے. شبرا کی ماں صفیہ پولیس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آخر کیوں آپ لوگ یہاں آئے ہیں. تو پولیس افیسر اس سے کہتا ہے کیا شبرا سلمان کا گھر یہی ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے ہاں مگر ہوا کیا ہے؟ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ تو صفیہ اسے بتاتی ہے کہ میں اس کی والدہ ہوں. ایسے ہی شبرا کی پھپھو کی نظر پولیس افیسر پر پڑتی ہے اور یہ سنتی ہے کہ وہ شبرا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ فوراً سے کہتی ہے
کہ میں ان کے گھر میں ہمسائی آئی ہوں اور کڑی دینے آئی تھی، میں واپس آ رہی ہوں۔ وہ تو اپنی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے اور پولیس افیسر شبرا کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ شبرا کو پکڑتا ہے تو شبرا اسے کہتی ہے کہ مجھے اریسٹ وارنٹ تو دکھاؤ کہ تم مجھے کس صورت میں لے کر جا رہے ہو، اور پولیس افیسر کے منہ پر کس کر ایک تھپڑ دے مارتی ہے۔ پولیس افیسر منہ ملتا ہوا بیٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم پر اب ڈیتھ وارنٹ جاری کرتا ہوں۔ اسے زور زبردستی تھانے میں لے جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے تھانے میں لے کر جاتا ہے تو اپنے حوالدار سے کہتا ہے کہ FIR کاٹو اور اس پر لکھو کہ اس نے موقع پر آن ڈیوٹی ایک پولیس افیسر کو تھپڑ مارا۔ پھر اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک پولیس افیسر کی وردی پھاڑ کر کہتا ہے اور پھر ایک FIR اور لکھو کہ اس نے ایک پولیس افیسر کو آن ڈیوٹی اس کی وردی کو پھاڑا۔ تو شبرا کہتی ہے ہاں، اب تیسری FIR بھی لکھو جس میں میں نے ایک SHO کو گالیاں دی اور کتا کہا۔ افیسر حیران رہ جاتا ہے اور چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اب تو تم دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اب یہ معاملہ پرسنل ہو گیا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ ون ڈے نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا، اور پھر اپنی تھانے دارنی سے کہتا ہے کہ اسے لے جا کر بند کر دو اور اگر اس کا باپ بھی آ جائے تو اسے ملنے مت دینا۔ دوسری جانب سکینہ فضل بخش کو کال کرتی ہے۔ فضل بخش اپنی گاڑی میں بیٹھا فروٹ کی ریڑھی کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اسے فون کر کے بہت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے فضل بھائی آپ جلدی سے بابا کو لے کر گھر آ جائیں، شبرا کو پولیس پکڑ لے گئی ہے۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اسے سارا معاملہ بتاتا ہے۔ فضل بخش فی الحال شبرا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ فضل بخش اگر کچھ کرے گا بھی تو وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے کہہ کر شبرا کی رہائی کروائے گا، مگر فضل بخش اپنی باپ کی نظر میں فی الحال لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسی بات کا ذکر اپنے دوست سے بھی کرتا ہے کہ میں 4-5 گھنٹے شبرا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی اپنے باپ کی نظر میں لندن میں ہوں۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے چل ٹھیک ہے، پھر کوئی ترکیب لگاتے ہیں اسے باہر نکلوانے کی۔ دوسری جانب سلمان صاحب جب گھر آتے ہیں تو صفیہ ان سے چیخ چیخ کر پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بات کی ہے، ان لوگوں نے اس پر بہت سی FIRs کاٹ دی ہیں، میں ابھی اس کو تو نہیں لے کر آ سکا مگر جلدی ہی لے آؤں گا۔ تو صفیہ غصے میں چیختی ہوئی کہتی ہے کہ چلا لیا نا آپ نے میری بیٹی کو بھی اپنے اصولوں پر، اس کی زندگی خراب کر دی ہے آپ نے۔ تو پاس ہی سکینہ کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ سلمان صاحب بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں صفیہ کی اس بات پر اور اپنی بیٹی کی جانب مڑ کر کہتے ہیں کیا تمہیں بھی کچھ کہنا ہے میرے لیے؟ کیونکہ جب بھی صفیہ سلمان صاحب کے بارے میں کوئی کڑوی بات کرتی ہے تو سکینہ بھی باپ کے بارے میں ایسی ہی بات کرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بابا کی سائیڈ نہیں لیتی۔ سلمان صاحب وہاں پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر سب کو کالز کرتے ہیں مگر ان کی کال کوئی وکیل پک نہیں کرتا، کیونکہ یہ معاملہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اس ضلع کے MNA داؤد سکندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ فضل بخش ایک ترکیب لگاتا ہے اور ایک معمولی سا انسان بن کر تھانے میں جاتا ہے، مگر فضل بخش اپنے کسی بڑے عہدے کے بندے سے کال کرواتا ہے۔ جب پولیس افیسر کو کال آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو انسان اندر آ رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں، لیکن جب وہ فضل بخش کو دیکھتا ہے تو فضل بخش ایک معمولی سے حلیے میں ہوتا ہے۔ وہ فضل بخش سے کہتا ہے کیا نام ہے تمہارا؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میرا نام فضل بخش ہے۔ تو پولیس افیسر اسے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم فضل بخش نہیں ہو اور نہ ہی تم کوئی معمولی انسان ہو، تم معمولی انسان ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے لیے کال بہت اوپر سے آئی ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے چلو تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ فی الحال تم شبرا کو چھوڑ دو، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں صرف تمہاری کال پہ شبرا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فضل بخش اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں اوپر سے بھی کال آ جائے گی، صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے اچھا تو مجھے اوپر سے بھی کال آئے گی اور کال تم کرواؤ گے؟ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں
میں تمہیں 2 گھنٹے میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور میں نے کال کس سے کروائی اور کال اوپر سے کیسے آئی. تمہارے ان سارے سوالوں کا جواب میں تمہیں 2 گھنٹوں میں دے دوں گا. جاتے جاتے ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ میں شبرا سے ملنا چاہتا ہوں. ایس ایچ او ابھی فی الحال کوئی جواب نہیں دیتا تو فضل بخش فوراً کہتا ہے چلے مہربانی اجازت دینے کی، اور شبرا کے پاس چلا جاتا ہے. شبرا کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے بلاتا ہے. شبرا فوراً اسے دیکھتی ہے تو مسکرا دیتی ہے. وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور فوراً اسے سوال کرتی ہے کہ فضل بخش تم میں ملنے کی پرمیشن کیسے ملی؟ یہ لوگ تو کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے، ان لوگوں نے تو مجھ سے بابا کو بھی نہیں ملنے دیا. تو فضل بخش کچھ بھی نہیں کہتا. شبرا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی کہتی ہے سائن. تو فضل بخش گردن ہلاتا ہوا کہتا ہے ہاں. فضل بخش اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے لے جاؤں گا. بخش اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تم نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے. داؤد سکندر ایک خاصا ڈھیٹ آدمی ہے، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. تو شبرا اس سے پوچھتی ہے اور جو ایس ایچ او کے ساتھ کیا؟ تو بخش مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں بہت اچھا کیا ہے. اس کی تو حالت دیکھنے والی ہے، اصل میں لگ رہا ہے کہ اسے کسی عورت سے پہلی بار مار پڑی ہے. جانب داؤد سکندر پتہ کرواتا ہے کہ شبرا کون ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شبرا سلمان صاحب کی بیٹی ہے. تو جو اس کا پی اے ہے اس کو ویسے ہی بتاتا ہے کہ شبرا سلمان کی بیٹی ہے جو کہ ہماری پارٹی میں پہلے کام کرتا تھا. تو داؤد سکندر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سلمان کون ہے. داؤد سکندر جیسے ہی سلمان کا نام سنتا ہے تو کافی شوق میں چلا جاتا ہے. اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ داؤد سکندر کون ہے. تو داؤد سکندر اسے بتاتا ہے کہ سلمان ہماری پارٹی میں پہلے کام کرتا تھا. جب تک میری بیوی زندہ تھی تو ہماری پارٹی کا مین کارکن تھا یہ، مگر جیسے ہی وہ فوت ہو گئی تو اس نے ہماری پارٹی چھوڑ دی. اس کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ اصل میں تھا. میرے آتے ہی اس نے پارٹی چھوڑ دی. سلمان صاحب داؤد سکندر کے گھر آتے ہیں. جیسے ہی وہ آتے ہیں تو داؤد سکندر کھانا کھا رہا ہوتا ہے. داؤد سکندر کو اس کی ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ باہر سلمان صاحب آئے ہیں. تو وہ اسے کہتا ہے کہ اسے انتظار کرواؤ. سلمان صاحب باہر بیٹھے بہت ہی پریشان حالت میں لان میں بیٹھے ہوئے داؤد سکندر کے اندر بلانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں باہر سے علی بخش بہت ہی تیزی میں اپنے بٹن بند کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. شامر سکندر کی نظر سلمان صاحب پر پڑ جاتی ہے تو وہ فوراً اپنے قدم روک لیتا ہے. آج کی یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. ساری ایپیسوڈز ہی بہت اچھی تھی مگر یہ ایپیسوڈ بہت ٹاپ میں ہے. ایپیسوڈ کے چلتے ہی اس کے ویوز ملین تک جا پہنچے ہیں اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی زیادہ سسپینس کریٹ کر رہی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہے. ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.